السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں کہ آپ بعافیت ہوں گے۔ مطالعہ انسان کو ہدف کی طرف مضبوط قدموں سے حرکت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مطالعہ انسان کے مقاصد میں مضبوط مصمم خیالات کے ساتھ ایک پختہ راستہ مہیا کرتا ہے۔ مطالعہ سے انسان کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے، ہدف ملتا ہے، ذہنی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے، انسان میں تحقیق کے لیے جذبہ بلند ہوتا ہے، تحقیق کرتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، کسی منزل کو پانے کے لیے، کسی ہدف کے حصول کے لیے، کسی نظریے پر چلنے کے لیے۔ ہر معاشرے کو کتاب کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، چاہے زبانی ہے، اسے چاہیے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرے تاکہ وہ زبانی نہ رہے، عملی ہو جائے۔ کس طرح کے مفکرین کی کتابیں پڑھنی چاہیے، کس طرح کے محققین کو دیکھنا چاہیے، ان کی تحریروں کو، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ میری نحیف رائے ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے جو خوبصورت دانشور مفکر موجود ہیں، جن کی کتابیں، وہ ڈاکٹر علی شریعتی ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے جن بلیغ نظروں سے اسلام کو پڑھا ہے اور اپنے آثار سے جو تحریریں لکھی ہیں، وہ کمال ہے۔ ان میں ایک تو مسلمانوں میں اتحاد کی خوشبو آتی ہے، دوسرا انہوں نے جدت کے ساتھ مسائل کو ڈسکس کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تحریک کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بنیادی مشکل تمام تحریکوں میں یہ ہے کہ داخلی دشمن کو آسانی سے نہیں پہچانا جاتا۔ تاریخ کے سارے انقلاب بیرونی محاذ پر کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں، مگر اندرونی محاذ پر انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور انقلاب کے اندر سے انقلاب کو کھا کر اسے کھوکھلا اور مسخ کر دیا گیا ہے۔ کمال ہے۔ اور کہتے ہیں اور ان سے زیادہ مشکل پہچان ان بیرونی دشمنوں کی ہے جو نئے نقاب کے ساتھ تحریک میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے گزشتہ کے اثر و نفوذ اور طاقت کے ذریعے انقلابی معاشرے میں نیز آگے نکلتے ہیں اور آہستہ آہستہ حساس مقامات پر چھا جاتے ہیں اور انقلاب کے سچے فرزندوں اور وفادار ساتھیوں کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور اس طرح انقلاب سے انتقام لیتے ہیں۔ بیرونی دشمن جو ہے وہ کس طرح آتا ہے انقلاب میں اور کیا کرتا ہے؟ بنیادی مشکل داخلی دشمن، جس کی سمجھ نہیں آتی، جو اپنا بنا ہوتا ہے، جو اپنا بن کے دشمنوں جیسے کام کرتا ہے، وہ ہوتا ہے داخلی دشمن، جس کی شکل، جس کا پیراہن تو ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل دوغلا ہوتا ہے، جسے منافق کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے، ان کرداروں نے، ان چہروں نے تحریکوں کو تکلیف پہنچائی ہے، تحریکیوں کو پہنچائی ہے تکلیف، اور تحریک کو کیا ہے؟ نیست و نابود۔